اللہ 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 اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو مکروہ اوقات، اس سے پہلے میں ایک کلپ میں پورے 5 مکروہ اوقات تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں، ان میں سے ایک مکروہ وقت ہے زوال کا وقت۔ اصل میں یہ حدیث میں اس کو کہا گیا استوا۔ استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سورج مشرق سے طلوع ہوا، طلوع ہوتے 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 بالکل انسان کے سر کے اوپر آ جائے، جب وہ بالکل سر کے اوپر سورج آ جاتا ہے اس کو استوا کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور اس استوا کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی بالکل آدھے میں پہنچ کر اب وہ مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوتا ہے۔ اس جھکنے کو، اس ڈھلنے کو زوال کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث میں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اس میں نہ کوئی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایک جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، ایک جس وقت غروب ہو رہا ہو، ایک یہ استوا کا جو وقت ہوتا ہے جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ 2 دن، 1 دن، 3 دن کے لحاظ سے اس میں 1 منٹ 2 منٹ کا فرق آ رہا ہوتا ہے۔ 12 بجے، کبھی 12:15 بجے، کبھی 12:10 پہ دن میں یہ ٹائم داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ مکروہ وقت ہوتا ہے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ 10 منٹ تک انسان کو انتظار کرنا چاہیے احتیاطاً، کہ جب استوا کا وقت ہو جائے اور سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے تو 10 منٹ کا وقفہ دینا چاہیے۔ اس 10 منٹ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے، 10 منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جو نماز کے ٹائم ٹیبل اور جو پورا کیلنڈر آتا ہے نماز کا، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ زوال کا وقت ہے۔ تو ظہر کا وقت در حقیقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ظہر کا وقت بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے زوال کے وقت کا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ 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 اللہ